بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ فقال الله تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے سانوں اج جمعہ المبارک دا مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا، اور اس تو بڑا شکر ہے کہ اپنے گھر دے وچ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی دو آیات کریمہ تلاوت کی تھی۔ اولاً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے تکلیف دی اللہ اور رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کذالک العذاب، یہ جو دنیا میں ظالم اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، یہ عذاب کے چھوٹے چھوٹے تھپیڑے ہیں۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، جو بڑا عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ اپنے انجام سے، اپنے گناہ کے انجام سے، ظلم کے انجام سے دنیا میں کوئی نہیں بچتا، ورنہ لوگوں کا ایمان معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، خدا نہ کرے، اللہ کی ذات سے اٹھ جائے۔ ہر مظلوم جب وہ بدلہ نہیں دے سکتا، ہر کمزور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے، اور وہ جلد یا بدیر ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچتا ہے، کوئی بچ نہیں پاتا۔ اور ہم عام طور پر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ جو شخص یہ پیس رہا ہے مصائب و آلام کے پہاڑ جس کے اوپر گرے ہوئے، یہ جو پس رہا ہے،
بادی النظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بہت دکھی ہے، یہ بہت پریشان ہے، لیکن وہ اپنے کسی نہ کسی عمل کے نتیجے کو پا رہا ہوتا، یہ اس کے کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ اور ہم عام طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بات دعا کی اس کا انجام ہمیں دکھایا جائے، لیکن قدرت کا اپنا ایک معمول ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھائے تھے اپنی قوم کے لیے، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کہ روئے زمین پر کافر کوئی نہ بچے، باری تعالیٰ میں تھک گیا ہوں انہیں تیری طرف بلاتا بلاتا۔ اور وہ اس قدر ظلم کرتے تھے کہ بعض و دفعہ اس قدر زد و کوب کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اپنی طرف سے وہ مردہ سمجھ کے چھوڑ جاتے تھے۔ یہ سلوک وہ نبی کے ساتھ کرتے تھے، اور 950 برس بیت گئے اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے اس قوم کو۔ پھر آپ نے جب ہاتھ اٹھائے تو نبی کی ذات مستجاب الدعوات ہوتی ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو وہ دعا 40 سال کے بعد ان پر وہ عذاب آیا تھا پانی کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ صبح بد دعا کی، شام کو وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی قوم کے ظلم و ستم کی چکی میں پستی رہی، سال ہا سال وہ کسی مرد کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے، عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، مرد جو پیدا ہوتا اسے مار دیتے تھے۔ حضرت زین العابدین سے جب کسی نے پوچھا کہ اے رحمت کے گھر والے آپ نے صبح کیسے کی، فرمایا جیسے فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ وہ عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، مردوں کو مار دیتے تھے۔ یہ ہے ہماری مصیبتوں کی حقیقت۔ تو ایک مدت گزری تھی، اس مدت کے بعد پھر اللہ رب العزت کی لاٹھی جو بے آواز ہے وہ حرکت میں آئی، اور وہ اپنے انجام کو پہنچے، دریائے نیل میں غرق ہوئے، اور جو مظلوم تھے پھر وہ غالب آئے، ہر ایک کا سینہ گویا ٹھر گیا، بالکل اسی طرح قاتلان حسین اپنے انجام کو پہنچے۔ جب یزیدی فوج نے مکے کا محاصرہ اٹھایا تھا، 64 دن مکے کا محاصرہ کیے رکھا، نہ دانا پانی اندر جانے دیتے تھے، نہ اندر سے کسی کو باہر جو نکلتا اسے نکلنے دیتے تھے، اندر کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، پانی تک بند تھا، ناج تک نہ تھا اندر، مگر وہ صبر کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ 64 دن کے بعد یزید کے مرنے کی جب خبر آئی، باہر سے پتھر پھینکتے، اس زمانے کا جنگی ہتھیار تھا، قلعوں کی مضبوط دیواروں کو شکستہ کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے بھاری پتھر وہ پار سے پھینکتے منجنیقوں کے ذریعے۔
اور وہ پتھر جا کے کعبے کو لگتے گرتے، پتھر سے پتھر ٹکراتا، آگ نکلتی اور کعبے کا غلاف جل گیا۔ یہ سلوک کعبے کے ساتھ وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے جو یہ کر رہے تھے۔ 64 دن تک محاصرہ جاری رہا، لیکن اہل مکہ مردانہ وار اس کا مقابلہ کرتے رہے، جن کی قیادت حضرت عبداللہ بن زبیر فرما رہے تھے۔ عام طور پر اس کی تفصیل بیان نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ ہیں جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حضرت زبیر بن عوام، ان کے گھر حضرت صفیہ جو آقائے دو جہاں کی پھوپھی تھی، وہ حضرت عوام کے گھر تھی۔ تو ان کے جو بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ حضرت زبیر کے بیٹے تھے۔ حضرت زبیر تھے جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، اور ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ۔ حضرت امام حسین کو حضرت عبداللہ بن زبیر کو اطلاع آئی تھی کہ یزید کی بیعت کرو۔ انہوں نے مدینے سے کوچ کیا اور مکے آ گئے، اہل مکہ کی قیادت کی۔ حضرت امام حسین بھی مکہ تشریف لے آئے، لیکن آپ الگ تھلگ رہے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو یزید نے جب حملہ کیا، حسین بن نمیری کی قیادت میں وہ لشکر حملہ آور ہوا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر مکے والوں کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ عبداللہ بن زبیر تھے، اور ان کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر، جن کا ذکر ابھی بعد میں آئے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ ہے۔ یزید نے کے مرنے کی جب خبر آئی تو شامیوں نے محاصرہ اٹھایا اور واپس آ گئے۔ مدینہ کو تاخت و تاراج وہ پہلے کر چکے تھے، پھر انہوں نے مکے کی طرف اپنا روئے بد موڑا، اس بدبخت نے، جس کو راستے میں موت ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کوفے کے حالات کا پتہ لینے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں کی حالات سازگار دیکھ کر حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا تھا۔ ادھر خط لکھ دیا، ادھر وہ سارا ماحول بدل گیا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، بچوں کو شہید کر دیا گیا، جس کی خبر راستے میں کربلا پہنچنے سے پہلے حضرت امام حسین کو مل چکی تھی۔ اس وقت آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا تھا کہ کوفی اپنا ارادہ بدل چکے، وہ بجائے ہماری حمایت کے یزید کے ساتھ ہو چکے۔ اب میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں تو آگے ہی جاؤں گا۔ تو مسلم بن عقیل کے جو اعزاء و اقارب تھے، بھائی تھے، انہوں نے کہا ان کے جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد جینے میں بھی کیا مزہ ہے، ہم آگے جائیں گے۔ تو اہل کوفہ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے ان کا قیام مختار بن عبیدہ ثقفی کے پاس تھا، انہوں نے جا کے وہاں قیام کیا تھا۔ اور ثقفی وہ قبیلہ ہے
جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تھے انہیں دعوت دینے کے لیے، اور طائف میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، آسمان سے فرشتے آئے، جبریل آئے، عزرائیل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، عرض کی کہ حضور ان کے لیے بد دعا فرمائیں، اپنی اپنی خدمات پیش کی، لیکن آپ نے فرمایا میں بد دعا نہیں کرتا، اس لیے مجھے امید ہے شاید ان میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ وہ بنو ثقیف تھے، یہ وہ قبیلہ تھا جس قبیلے کے یہ مختار بن عبیدہ ثقفی تھے جو بعد میں ایمان لائے۔ اسی قبیلے سے حضرت محمد بن قاسم تھے جنہوں نے سندھ فتح کیا تھا، اسی قبیلے سے حجاج بن یوسف تھے جو بصرہ کے گورنر رہے اور عبد الملک کے زمانے میں سیاہ و سفید کے مالک رہے۔ تو مختار بن عبیدہ ثقفی کے گھر آپ کا قیام تھا، لیکن جب حالات بدلے عبید اللہ بن زیاد آیا اور اس نے آ کے اعلان کر دیا جو مسلم عقیل کو پناہ دے گا اس کا کچھ نہیں چھوڑا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے گا، اس کے رشتہ داروں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو پھر حضرت امام مسلم وہاں سے کوچ فرما کر ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے آئے، یہ وہ مختار بن عبیدہ ثقفی۔ یہ سب کچھ جب ہو گیا، اس سب کچھ کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی، لیکن وہ دعائیں جو کی گئی تھیں، جو 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کربلا کے میدان میں جو حضرت امام حسین نے ایک رات ان سے مانگی تھی کہ ہمیں عبادت کا موقع دیا جائے، اس رات بھی آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا میں سب پہ راضی ہوں، کسی کی شکایت نہیں کروں گا، سب چلے جاؤ، علی اکبر مشعل بجا دے، شاید کوئی شرمائے، روشنی میں ہمارے سامنے سے کوئی جانا نہ چاہتا ہو۔ جب دوبارہ مشعل جلائی تو سب بیٹھے تھے، آپ گئے نہیں، حضور کہاں جائیں، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ تو اس رات جو گریہ و زاریاں کی گئی تھی، اس رات جو اللہ سے دعائیں کی گئی تھی، اور جو وہ سب کچھ 1,24,000 پیغمبروں کی روحیں جسم مثالی کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں، آسمان کے فرشتے جھانک رہے تھے زمین کی طرف، رب العزت نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ تم نے اعتراض کیا تھا کہ آدم کو پیدا نہ کر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، انسان پیدا ہو کے دنیا میں جا کر مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ دنگا فساد کرے گا اور قتل کرے گا ایک دوسرے کو۔ تم نے اعتراض کیا تھا اس آدم خاکی کی تخلیق پر، اب زمین کی طرف جھانکو۔ جب انہوں نے حضرت امام حسین کو حضرت علی اکبر کی لاش اٹھاتے دیکھا، جب انہوں نے حضرت علی اصغر کو حضرت امام حسین کی گود میں شہید ہوتے دیکھا، جب انہوں نے بھوکے اور پیاسے حضرت عباس علمدار کے بازوؤں کو قلم ہوتے دیکھا، جب انہوں نے حضرت قاسم کی جوانی لٹتی دیکھی، ان کے چہرے خاک اور خون میں رلتے دیکھے، جب انہوں نے اہل بیت کے مقدس نفوس کو قید ہوتے دیکھا، جب انہوں نے حضرت زین العابدین کو قیدی ہو کر بیڑیاں لگتے اور اونٹوں پر قید ہو کر بیٹھتے دیکھا، جب یزید کو جب عبید اللہ بن زیاد کو حضرت امام حسین کے سر مبارک سامنے تھا، لبوں پر چھڑیاں مارتے دیکھا،
جب انہوں نے یزید کو ہاتھ اونچے کر کے یہ نعرہ بلند کرتے دیکھا کہ کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے میرے رشتہ دار، میں انہیں بتاتا کہ تمہارے قتل کا بدلہ میں نے لے لیا۔ جب حضرت زینب کو اللہ کو پکارتے دیکھا، جب ان کی گریہداریاں سنی، تو سب فرشتے ایسے تھے گویا اللہ کی بارگاہ میں پکار اٹھے تھے۔ جو پکار حضرت ابراہیم جب اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تھے، وہ پکار جو فرشتوں کی ہوئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم آتش نمرود میں تشریف لے جانے لگے تھے، تو وہ فرشتے پکارے آسمان پر، بے مولا دیکھ زمین پہ کیا ہو رہا۔ اب ان فرشتوں کی پکار جو اس وقت کی گئی تھی، اس وقت جو ان کے اہل بیت کی التجائیں کی گئی تھی، جو ظلم کے پہاڑ ان کے لیے ٹوٹ توڑے گئے تھے، جو نہر فرات پہ پہرے بٹھا دیے گئے تھے، جب پیانی سے انہیں پیاسا تڑپا تڑپا کر مارا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، وہ ہر شے اس کی بارگاہ میں پہنچتی رہی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی رہی، اور یہ سب کچھ جمع ہوتا رہا۔ اب خدا کی لاٹھی کے، اللہ کی رحمت کے، اللہ کے قہر کے بھڑکنے کا وقت آ گیا تھا۔ اب اللہ کا وہ وعدہ کہ کذالک العذاب، یہ عذاب کے تھپیڑے ہیں، کوئی اپنے انجام سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ اللہ کی بے آواز لاٹھی جب حرکت میں آئی اور کوفے کی باغ ڈور پھر مختار بن عبیدہ ثقفی نے تھامی، پھر وہ اہل کوفہ جو اس وقت بے وفا ہو گئے تھے، وہاں ایک تحریک چلی جس کا نام تحریک توابین تھی۔ ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کی مدد نہ کر سکے، ہم توبہ کرتے ہیں کہ امام حسین کے قدموں میں ہم مر مٹ نہ سکے، ہمیں شہادت کا جام ہمیں شہادت کا مرتبہ نصیب نہیں ہوا، ہم وہ شہادت کا جام پی نہ سکے۔ تحریک چلی، اس تحریک کا نام توابین تھا، اور اس تحریک کے جو قائد تھے، جو بانی تھے، وہ مختار بن عبیدہ ثقفی تھے۔ ان کے جھنڈے تلے لوگ جمع ہونے لگے اور ایک لشکر جرار بن گیا۔ پھر اس لشکر نے کوفے پہ حملہ کیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ پھر کوفے کے گورنر مختار بن عبیدہ ثقفی بن گئے، اور پھر اس نے تخت پہ بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ میں حضرت حسین کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں ہرگز انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو مجھ پر اللہ اور رسول اور اس کے فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہو۔ پھر اس نے وہ چن چر کر قتل کرنے شروع کر دی۔ اس نے ان لوگوں کو قتل کیا جو اس جنگ میں شریک تھے، انہوں نے ان کے رشتہ داروں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ یہ لشکر جب کوفے کی طرف کوچ کر رہا تھا تو راستے میں جہاں سے انہوں نے اپنے جانوروں کے لیے خوراک قیمتاً لی، جنہوں نے وہ خوراک ان کو قیمتاً بیچی تھی، ان خوراک دینے والوں کو بھی قتل کر دیا۔ راستے میں جو کنواں تھا، جو پانی کا چشمہ تھا، جہاں سے انہوں نے پانی پیا تھا، اس چشمے کے مالک کو بھی قتل کر دیا۔ جس درخت کے نیچے یہ سائے کے لیے تھوڑی دیر سستائے تھے، اس درخت کے مالک کو بھی قتل کر دیا۔ جو سن کر راضی ہوا تھا اسے بھی قتل کر دیا۔ جو اس لشکر میں شریک تھا، جو اس کے رشتہ دار تھے، انہیں بھی قتل کر دیا، کچھ نہ چھوڑا۔ 80,000 افراد مختار بن عبیدہ ثقفی نے قتل کیے تھے۔ انہی دنوں، انہی میں سے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہر کوئی قتل کیا جا رہا تھا، ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچ رہا تھا، یہ بدبخت ملک چھوڑ رہے تھے، علاقہ بدر ہو رہے تھے، اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے لوگ پیچھے روانہ کیے جاتے تھے۔
انہیں انعام ملتا جو ان چھپے ہوں کو بازیاب کر کے مختار کے پاس لے آتا، اسے انعام دیا جاتا تھا۔ یہ بدبخت چھپتے تھے، دوسرے ملکوں کا سفر انہوں نے کرنا شروع کر دیا، لیکن ہر طرف سے راستے بند کر دیے گئے۔ تو پھر 80,000 افراد اس نے قتل کیے تھے۔ وہ تحریک توابین تھی، کچھ نہیں چھوڑا تھا، پھر اس نے کچھ نہیں چھوڑا تھا، ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ انہی دنوں وہ شخص، ایک شخص جو ان میں شریک تھا، اس قافلے میں، اس لشکر میں شریک تھا جو امام حسین کو قتل کر شہید کرنے والے تھے، وہ وہاں سے چھپتا ہوا نکلا اور رات وہاں ٹھہرتا، 2 رات وہاں ٹھہرتا، چھپتا رہا، پھرتا رہا، اور بالآخر مدینہ پاک میں آ گیا اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈیرے پر ٹھہر گیا۔ وہاں لنگر پکتا تھا، صبح شام کھاتا رہا، لوگ کھاتے تھے، پکتا تھا، لوگ کھاتے تھے۔ یہ بھی کئی دن وہاں ٹھہرا، لنگر کھاتا رہا۔ پھر اس نے خیال کیا کئی دن کے بعد کہ میں پہچانا نہ جاؤں، ادھر سے لوگ تو آ رہے ہیں کوفے سے، مجھے بہت سو نے دیکھا ہوا ہے، اگر میرا پتہ چل گیا تو مجھے قتل کر دیں گے، یہاں سے مجھے نکلنا چاہیے۔ اور جب وہ رخصت ہونے کے لیے حضرت زین العابدین سے اجازت اس نے دی، سامنے گیا تو آپ نے فرمایا کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، جا سکتے ہو، تو تمہارے کپڑے کس طرح میلے ہوئے؟ تیرے پاس اور کوئی لباس نہیں؟ اپنا گھر سے لباس، نیا لباس منگوا کر اسے پہنایا۔ یہ اہل بیت، یہ آقا دو جہاں کے نواسے، اپنا لباس منگوا کر اسے پہنایا اور پوچھا زاد راہ ہے تیرے پاس؟ کچھ پیسہ وغیرہ ہے تیرے پاس؟ نہیں جی۔ اپنے طرف سے زاد راہ دیا، اور جب یہ شخص وہاں سے چلا، مدینے سے باہر نکلا، پھر یہ سوچ کر واپس آ گیا، مرنا تو میں نے ہے ہی، زندہ مجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ خواب اس طرح کے آ رہے تھے کہ موت آنکھوں کے سامنے رکھتا تھا، ہر طرف اسے موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ تو کیوں نہ میں انہیں اپنا سب کچھ بتا دوں، اپنی اصلیت ان کے سامنے ظاہر کر دوں۔ اگر میں قتل ہوں گا تو کسی شخص کے ہاتھوں سے تو ہوں گا، ان کے ظلم سے بچ جاؤں گا۔ وہ واپس آ گیا تو حضرت زین العابدین کے سامنے جب آیا تو آپ نے پوچھا واپس آ گیا؟ تو چلا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں یہ اپنی اصلیت ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ظالم، میں اس دن سے تجھے جانتا ہوں جب تیری تلوار میرے باپ کی گردن پہ چل رہی تھی، میں اس دن سے تجھے پہچانتا ہوں۔ تو یہ سلوک کیوں کیا؟ فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار، وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار۔ حضرت علی المرتضیٰ کی حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ صفین جو ہوئی تھی، جنگ صفین، اس صفین میں، جنگ صفین میں مالک بن اشتر تھے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سپہ سالار تھے۔ تو پانی پر ان کا قبضہ تھا، پانی پر حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر کا ان کا قبضہ انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے انہیں مار بھگایا۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو وہاں متعین تھے پانی کے لیے، پہرا بٹھایا ہوا تھا، انہیں بھگا دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کے خوشخبری سنائی کہ حضور پانی کا قبضہ ہم لے چکے ہیں، اور جس کا پانی پہ قبضہ ہو گیا وہ گویا آدھی جنگ جیت چکا ہوتا۔
دوسرے آدمی کو پانی نہیں ملنا دوسری فوج کو، وہ لڑے گی کس طرح؟ لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا قبضہ تم نے کر لیا، مگر ان شامیوں کو پانی سے نہیں روکنا۔ ہر کوئی پیے، جس کا دل چاہے پیے، ہر کوئی پیے، کسی کو پانی سے روکنا نہیں۔ بالکل اسی طرح بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب خوشخبری سنائی گئی کہ حضرت پانی پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے چشموں پر، فرمایا کہ قبضہ تم نے کر لیا ہے مگر انہیں پانی سے روکنا نہیں۔ یہ کردار تھا ان کا، یہ کردار تھا ان کا۔ اور جب حر بن یزید ریاحی لشکر لے کے آیا تھا قادسیہ کے قریب، حضرت امام حسین سے ملاقات ہوئی تھی، تو حضرت امام حسین نے اپنی پانی کے مشکیزے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ اپنا پانی جو ان کے پاس تھا انہیں پلا دیا تھا اس 1000 کے لشکر کو، جس کی قیادت حر بن یزید ریاحی کر رہا تھا، اور جس کا ذکر حر بن یزید ریاحی نے اپنے لشکر کے سامنے جا کے بھی کیا تھا شہادت سے قبل، کہ بدبختو یہ ان کا کردار ہے کہ انہوں نے اپنا پانی ہمیں پلا دیا تھا، اور آپ وہ بدبخت ہیں کہ نہر فرات جہاں سے پانی کتے بھی پی رہے ہیں، خنزیر بھی پی رہے ہیں، جانور بھی پی رہے ہیں، لیکن نبی کے نواسوں کے لیے تم نے پانی بند کیا ہوا ہے۔ یہ حر بن یزید ریاحی نے انہیں بھی جا کے کہا تھا۔ یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کا کردار ہے۔ اور جب وہ اپنے انجام کو پہنچنے لگے تو عمر بن سعد، اس بدبخت کا وقت کیسے آیا اور کس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ مختار بن عبیدہ ثقفی نے ایک دن اس اپنی مجلس میں دربار میں کہا کہ کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ اس کے قتل پر فرشتے بھی خوش ہوں گے، ملائکہ بھی خوش ہوں گے، اور جنات بھی خوش ہوں گے، اور انسان بھی خوش ہوں گے۔ کل میں ایسے شخص کو قتل کروں گا۔ تو ایک شخص جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حیثم بن اسود، اس نے رات کو جا کر اپنے بیٹے کو بھیجا عمر بن سعد کی طرف کہ عمر بن سعد سے جا کے کہو کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرے، کل اسے مختار قتل کرنا چاہتا ہے، مختار کل اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مختار ہمیں قتل نہیں کرے گا۔ لیکن جب دوسرا دن ہوا تو مختار نے عمر بن منہدی جو اس کا کوتوال تھا اسے بھیجا سپاہیوں کے ہمراہ کہ جاؤ اور عمر بن سعد کو بلا کے لاؤ۔ اس نے اپنے بیٹے حفظ کو بھیج دیا۔ حفظ جب مختار کے سامنے آیا تو مختار نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ گوشہ نشین ہو گیا۔ اس نے کہا کیوں گوشہ نشین ہو گیا؟ وہ حکومت کہاں ہے جس کے لیے نبی کے نواسے کا خون بہایا تھا؟ وہ حکومت کہاں ہے؟ اب گھر کیوں بیٹھا؟ پھر عمر بن منہدی کو بھیجا سپاہیوں کے ہمراہ کہ اس بدبخت کو قتل کر کے سر اس کا میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے عمر بن سعد کو جا کے قتل کیا اور سر کو اپنے دامن میں چھپا کر لا کر مختار کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے اس کے بیٹے حفظ کو بلایا، یہ سر کس کا؟ وہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے باپ کا سر ہے، اور ان کے بعد میری زندگی کا بھی کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا سچ کہتے ہو۔ اس کا سر بھی قلم کیا اور دونوں سروں کو کٹھے رکھ دیا اور کہا کہ یہ باپ کا سر حسین کا بدلہ ہے، بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے، اگرچہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس نے کہا خدا کی قسم اگر میں 1/3 قریش کو بھی قتل کر دوں تو حضرت امام حسین کے پاؤں کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ 1/3 قریش کو بھی اگر قتل کر تو پھر دونوں سروں کو محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا مدینے میں۔ محمد بن حنفیہ جب یہ کسی کو قتل کرتا تھا تو سروں کو محمد بن حنفیہ کے پاس مدینے میں بھیج دیتا تھا
کہ آپ کے دشمنوں کا انتقام میں لے رہا ہوں۔ جب جب جس طرح سر کٹتے تھے جو چیدہ چیدہ لوگ تھے، جب سر کٹتے تھے ان سروں کو محمد حنفیہ کے پاس مدینے میں بھیج دیا جاتا تھا، تو وہ بدبخت اپنے انجام کو اس طرح پہ پہنچا عمر بن سعد۔ یہ خولی بن یزید یہ وہ بدبخت تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا جسم سے جدا کیا تھا اور پھر نیزے کو نوک پر رکھ لیا تھا، پھر اپنے گھر لے گیا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں اس نے کہا کہ صبح پیش کرنا، اور جا کر اپنے گھر میں تنور میں رکھ دیا تھا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا۔ یہ خولی بن یزید بدبخت، اور جو عجائبات پھر اس نے بیوی نے دیکھے تھے، جو فرشتے دیدار کے لیے آ رہے تھے، جس طرح حضرت حوا حسین کو دیکھنے کے لیے آئی، جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، جس طرح حضرت مریم تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ جنت کی حوریں آئی تھیں، اور سارے نظارے خولی بن یزید کی بیوی نے دیکھے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئیں اور انہوں نے سر مبارک کو تنور میں سے نکالا اور پھر اسے چوما، سب بیویوں نے چوما، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے وہ الفاظ جو خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے خود سنے کہ آپ نے فرمایا میرے لاڈلے قیامت کے دن میں عرش کا کنگرا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک تمہارے قتل کا بدلہ نہ لے لو، جب تک اس کا حساب نہ لے لو۔ وہ عورت غش کھا کے، خولی بن یزید کی بیوی غش کھا کے گر گئی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسے پرندے دیکھے جو آسمان سے آتے تھے، سفید رنگ کے پرندے جیسے کبوتر ہوتے ہیں، ایک نور کی شعاع تھی جو وہاں سے سر سے نکلتی تھی، سر کے اوپر سے آسمان تک جاتی تھی، آسمان تک یہ نور کا ایک حالہ تھا۔ سفید رنگ کے پرندے تھے، وہ ایک لائن میں آ رہے تھے، اپنی چونچ حضرت امام حسین کے لبوں پہ رکھتے پھر دوسری لائن میں لگ کے واپس چلے جا رہے تھے۔ یہ فرشتے تھے آسمان کے جو آتے تھے اور حضرت امام حسین کا دیدار کرتے تھے۔ پھر آقا دو جہاں تشریف لائے، پھر حضرت 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، پھر حضرت علی المرتضیٰ، یہ سارے نظارے خولی بن یزید کی بیوی نے دیکھے تھے۔ یہ خولی بن یزید بدبخت، پھر اس عورت نے اسے جگایا کہ بدبخت تو کہتا تھا کہ میں ایک باغی کے ساتھ لڑنے گیا تھا، اس کا سر لایا ہوں، یہ تو حسین کا سر ہے، یہ تو حسین بن علی کا سر ہے۔ بدبخت اٹھ کے دیکھ تو صحیح، فرشتے دیدار کے لیے آ رہے، اٹھ کے دیکھ تو صحیح، نور کا حالہ آسمان کی طرف جا رہا ہے، اٹھ کے دیکھ تو صحیح۔ اس کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائی، حضرت حوا تشریف لائی، حضرت مریم تشریف لائی، حضرت آسیہ تشریف لائی، جنت کی حوریں آ رہی ہیں۔ بدبخت اٹھ کے دیکھ تو صحیح۔ وہ بدبخت اندھا تھا، آنکھوں کا اندھا تھا، وہ کس طرح دیکھ سکتا تھا؟ یہ نظر تو ایمان والوں کو آتا ہے، جن کے پاس ایمان ہو انہیں نظر آتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں جو بدبخت محبت والے نہیں ہوتے، ان کے کان بند ہو جاتے ہیں جن کے جو محبت والے نہیں ہوتے، نہ انہیں نظر آتا ہے، نہ انہیں سنائی دیتا ہے، نہ ان کے دل میں کوئی بات بیٹھتی ہے، نہ انہیں عقل آتی ہے۔ ارے جو لشکر یزید تھا، لشکر یزید، وقت نہیں ہوتا کہ سارے واقعات کو بیان کیا جائے۔ لشکر یزید میں سے ایک شخص نے بکواس کیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسین جیتے جی دنیا میں ہی دوزخ کی آگ جلا رکھی ہے تم نے۔ آپ نے خیموں کے قریب جو خندق کھودی تھی رات، اور نرکل اور بانس جیسی لکڑیاں کے ساتھ بھر دی تھی، اور جنگ شروع ہونے کا وقت آیا، آپ نے انہیں آگ لگا دی تھی، تو وہ اس بدبخت نے آوازہ کسا کہ حسین دنیا میں ہی تو دوزخ کی آگ تو انہیں جلا رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا بدبخت، اس دوزخ کی آگ میں جلنے کے لیے سب سے بہتر تو ہے،
इस आग में जलने के लायक तू है। उस शख्स का घोड़ा चमका, वो एक तरफ से गिरा, रकाब से पाँव निकल गया और दूसरा रकाब में पाँव अड़ा रहा, घोड़ा भागता रहा और उस आग के करीब से गुजरा, उसका पाँव से रकाब से पाँव निकला और उस आग में गिर गया और जिंदा जल गया। ये सारी फौज देख रही थी, ये सब कुछ वो अपनी आंखों से देख रहे थे। एक शख्स ने आवाज़ा कसा कि हुसैन देख, नहर फरात का पानी ठाठे मार रहा है, लेकिन तुझे एक घूंट पानी, एक बूंद भी नहीं मिलेगी। आपने फरमाया बारी ताला, जोश में एकदम तबीयत आई, बारी ताला इस शख्स को प्यासा मार। वो अपने घोड़े से उतरा और रफ़ा हाजत के लिए गया। स्याह बिच्छू ने उसे काट लिया। वो बदबख्त चीखता फिर रहा था, चीखता फिर रहा था, चीखता फिर रहा था, पानी पानी मांगता था। 10 घड़े भी उसको पिलाए जाते, उसका पेट फटने के करीब हो गया। वो पानी मांगता मांगता पानी पानी करता इस दुनिया से चला गया। ये सब कुछ उन बदबख्तों के सामने हो रहा था, ये सब कुछ वो अपनी बदबख्त अपनी आंखों से देख रहे थे। लेकिन ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ना उन्हें नज़र आता था, ना वो समझ सकते थे, ना वो सुन सकते थे। ये हक समझ उन्हें आता है जो मोहब्बत वाले होते हैं, जो मोहब्बत वाले होते हैं। अरे जब चांद टुकड़े होके ज़मीन पे आया था, मेरे आका ने चांद को टुकड़े किया था और ज़मीन पर शक्कर और कमर पहाड़ी पर खड़े होकर जब लोगों ने मुतालबा किया था तो कब चांद टुकड़े होके ज़मीन पे आया था तो देखने वाले अबू जेल भी थे, अबू लाब भी थे। वो कितने बदबख्त वो काफर देख रहे थे, लेकिन ईमान क्यों नसीब नहीं हुआ। ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। नसीब में न था, नसीब में न था। अगर खुदा का मुजरम हो, अगर खुदा का मुजरम हो, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें नजर करम फरमाएं, ईमान नसीब हो जाता है, माफी मिल जाती है। अरे जो नबी का गुस्ताख हो, खुदा की जात कभी नहीं बख्शती। जो नबी का गुस्ताख हो, जो नबी का बेअदब हो, कुदरत कभी नहीं बख्शती, कुदरत कभी नहीं बख्शती। उसे ईमान हिदायत नसीब नहीं होती, इसलिए कि वो नबी का बेअदब होता है, वो नबी का गुस्ताख होता है। अरे खुदा का नाफरमान हो तो आका दो जहां एक काफर को देखें, काफर को, एक काफर को देखें। वो जब घोड़े से नीचे आए और वो आके अर्ज करे कि मैं अगर ईमान ले आऊं तो मुझे गुनाह मेरे बख्श दिए जाएंगे। मेरे आका फरमाए वादा वादा। वो कलमा पढ़े और कदमों में आके गिरे, कलमा पढ़े और उसकी रूह कफ से उनसरी से परवाज कर जाए। मेरे आका सहाबा से फरमाए, मेरे सहाबियों, जिसने मोमन देखना है, जन्नती देखना है, इस शख्स को देख लो। अभी तक उसने सजदा ना किया था, अभी तक उसने इबादत ना की थी, अभी तक उसने गुस्ल भी नहीं किया था। अरे ये आका दो जहां ने बख्शा था, ये अल्लाह के महबूब ने बख्शा था। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब सारी कायनात की नेमतें हमने तेरे लिए बनाई हैं, जो तेरी जुबान से निकलेगा वही खुदा की तकदीर बन जाएगी। हर शय पाबंद थी, हर शय पाबंद थी। उन बदबख्तों के दिलों पे मोहरे थी, वो सब कुछ देखते थे मगर अक्ल नहीं आती थी, अक्ल नहीं आती थी। एक अक्ल किन्हें आती है? जो मोहब्बत वाले होते, जो मोहब्बत वाले होते हैं। अबू बकर ने कितना देखा था, उमर ने कितना देखा, उस्मान ने कितना देखा, अबू जाल ने ज्यादा देखा था, अबू लाब ने ज्यादा देखा था। वो भी तो देखते थे, उनके सामने पत्थर कलमा पढ़ रहे थे, उनके सामने डूबा सूरज वापस पलट के आ रहा था,
ان کے سامنے درخت زمین پیچ چیر کر چل کے قدموں میں آتے تھے، یہ سب کچھ وہ دیکھتے تھے، لیکن ہدایت نصیب نہ ہو سکی، اس لیے کہ خدا نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی تھی۔ مہریں ان کے دلوں پہ لگتی ہیں جو بدبخت آقا دو جہاں کے گستاخ ہوتے ہیں، جو آقا دو جہاں کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ سب کچھ خولی کی بیوی یہ دیکھ رہی تھی اور خولی کو دکھا رہی تھی، لیکن اسے کیا نظر آنا تھا؟ اس عورت نے گھر کو چھوڑ دیا، اس عورت نے گھر کو چھوڑ دیا۔ اللہ آج کے بعد مجھے تیری شکل نہ دکھائے، آج کے بعد اللہ مجھے تیری شکل نہ دکھائے۔ واقعی اس عورت کو کبھی کسی نے پھر نہیں دیکھا، پھر وہ کسی کی نظر میں نہیں گزری، پتہ نہیں کدھر گئی اور اللہ کو پیاری ہوگی کون؟ ہائے ہائے ہائے، اہل بیت کی محب ہو کر دنیا سے گئی، اہل بیت کی محب ہو کر پھر اس دنیا سے گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ سمر ذی الجوشن کا واقعہ، سمر ذی الجوشن بدبخت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ سمر ذی الجوشن وہ تھا کہ اس کی بہن ام حرام حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی تھی۔ وقت نہیں ہوتا تفصیل بیان کرنے۔ حضرت عباس علمدار، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، 4 بھائی جو حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے تھے کربلا میں، یہ اس سمر ذی الجوشن بدبخت کے سگے بھانجے تھے۔ یہ بدبخت وہ شخص ہے سمر ذی الجوشن، اس کی بہن آقا دو جہاں حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی تھی اور اس کے 4 بیٹے تھے۔ اور جب جنگ شروع ہونے لگی تو یہ بدبخت اپنے بھانجوں کو بلانے کے لیے آیا تھا کہ عباس، عثمان، جعفر ادھر عبداللہ اس کا ایک کا نام تھا، ادھر آ جاؤ، تمہاری زندگی کی ضمانت میں نے لے لی ہے۔ انہوں نے کہا دفع ہو جا بدبخت، جو انجام حسین کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، ہم بدبخت تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ وہ بدبخت سمر ذی الجوشن تھا، سمر ذی الجوشن۔ جب اس کا وقت آیا، مسلم بن عبداللہ ضیائی بیان کرتے ہیں کہ میں جن دنوں مختار قتل کر رہا تھا لوگوں کو پکڑ کر، میں اور سمر ذی الجوشن کوفے سے بھاگ نکلے، تیز رو گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ مختار بن عبیدہ ثقفی کا جو مختار کا وہ جو ایک غلام تھا زربی، اس نے ہمارا پیچھا کیا، ہم نے گھوڑوں کو بہت تیز دوڑایا مگر وہ ہم تک آ پہنچا۔ آتے ہی شمر پر حملہ آور ہو گیا۔ شمر پہلے ان کے حملے کو روکتا رہا، بالآخر یہ بدبخت منجا ہوا ایک شاہ سوار تھا، اس نے ایسا وار کیا کہ زربی کی کمر توڑ دی۔ جب وہ اس زربی کو مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں اس طرح اسے حملہ کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ پھر وہ مسلم بن عبداللہ ضیائی بیان کرتا کہ کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک گاؤں ہے، بڑا گاؤں جس کا نام کلتانیہ ہے۔ اس گاؤں میں ہم پہنچے اور اس نے سمر ذی الجوشن نے ایک کسان کو مارا پیٹا اور مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن عمیر کے پاس مکہ پہنچاؤ، اور اس پہ لکھا تھا سمر ذی الجوشن کا پیغام حضرت مصعب بن زبیر کے نام، اور اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ کسان خط لے کے گیا، آگے ایک بڑا گاؤں تھا، اس میں اس اپنے کسان دوست سے وہ سمر کی زیادتی کو بیان کر رہا تھا۔ ادھر سے عمر بن منہدی یہاں جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اس کا ایک سپاہی تھا عبد الرحمن بن عبید، وہ وہاں سے گزرا۔ جب اس نے کسان کو یہ خط دکھاتے ہوئے دیکھا، یہ بات کرتے ہوئے دیکھا، وہ سپاہی رک گیا اور رک کر ساری بات اس نے سنی۔ اس نے کہا سمر کہاں ہے اس وقت؟ اس نے بتایا سب کچھ۔ اس نے کہا یہ خط مجھے دے دو۔ فوراً گیا
عمر بن منہدی اپنے سالار کے پاس اور اسے جا کے بتایا. وہ سارے کے سارے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور گھوڑے اس طرف بھگا دیے. مسلم بن عبداللہ زیائی کہتا کہ شام کے وقت میں شمر الجوشن سے کہہ رہا تھا مجھے یہاں خوف محسوس ہو رہا ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے نکل جائیں. لیکن شمر الجوشن نے کہا کہ میں 30 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور تجھے خوف شاید مختار کذاب کی وجہ سے ہے، میں اس سے پہلے نہیں میں یہاں سے جاؤں گا. تو رات کے وقت تھوڑی رات گزری، آدھی رات کے قریب دیکھا تو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سن کر میں جاگ پڑا. ابھی آنکھیں ہی مر رہا تھا کہ انہوں نے ہماری جھونپڑیوں کو پر قبضہ کر لیا، جھونپڑیوں کو گھیرا ڈال لیا. ہم وہاں سے پیدل ہی بھاگ نکلے. وہ شمر پر حملہ آور ہو گئے. شمر اپنے سر پر کپڑا اوڑھے، چادر اوڑھے، نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد نعرہ تکبیر کے ساتھ آواز آئی، خبیث کو اللہ نے قتل کر دیا ہے، خبیث کو اللہ نے قتل کر دیا ہے. انہوں نے سر کاٹ لیا، مختار بن عبیدہ کے پاس بھیج دیا اور اس کی لاش کو کتوں کے لیے چھوڑ دیا. یہ سر جب مختار بن عبیدہ سقفی کے پاس پہنچا، اس نے محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ میں بھیج دیا. لوگوں اتنا ایمان افروز یہ واقعہ ہے، اور آگے واقعات اتنے ایمان افروز ہیں کہ ایمان والے کھل جاتے ہیں، ایمان والے کھل جاتے ہیں. پچھلا جو ظلم و ستم ان بدبختوں نے کیے، ایمان والوں کو کچھ حوصلہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کسی کو نہ چھوڑا، کسی کو نہ بخشا. اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ العزیز یہیں سے اگلے جمعہ المبارک پر بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.